إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انفعنا بما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ جس چیز کا آغاز ہے اس کا اختتام بھی ہے. ازل سے ابد تک صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے کہ هو الأول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم. وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے اور وہ ہر چیز کو بخوبی جاننے والا ہے. وہی اول ہے یعنی اس سے پہلے کچھ نہ تھا. وہی آخر ہے یعنی اس کے بعد کچھ نہ ہوگا. وہی ظاہر ہے کہ وہ اپنی نشانیوں سے سب پر آیا ہے، غالب ہے. وہی باطن ہے کہ کوئی اس کی حقیقت کو نہیں پا سکتا، کوئی اسے دیکھ نہیں سکتا. لا تدرک الابصار وهو يدرك الابصار. کوئی نگاہ اس کو محیط نہیں ہو سکتی اور وہ ہر نگاہ کو محیط ہے. کوئی آنکھ اللہ تعالیٰ کی حقیقت کی کنہ تک نہیں پہنچ سکتی. صرف آخرت میں اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اور اس کے فضل سے دیدار اللہ کا نصیب ہوگا. وہ آخر ہے، وہ ابد تک ہے کہ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. روئے زمین پر جو کچھ ہے سب فنا ہونے والا ہے، صرف تیرے رب کی ذات جو عظمت و احسان والی ہے وہی باقی رہ جائے گی. تو اس فانی دنیا میں اللہ تعالیٰ کی بے شمار اور لاتعداد مخلوقات میں سے کہ جن کا احاطہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا. فما یعلم جنود ربک الا هو، کہ تیرے رب کے لشکر کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا. تو ان بے شمار مخلوقات میں سے ایک حضرت انسان بھی ہے جو کہ اشرف المخلوقات ہے، جس کے لیے زمین و آسمان کی ہر چیز مسخر کر دی گئی ہے. وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ. اور آسمان و زمین کی ہر چیز کو بھی اس نے اپنی طرف سے تمہارے لیے موتی کر دیا ہے. یعنی کائنات کی ہر چیز انسان کی خدمت پر معمور ہے. تو اس مخلوق کا آغاز اور اختتام آج کا موضوع سخن ہے. ہر انسان اس بات کو اچھی طرح جانتا ہے، یعنی یقین کامل رکھتا ہے کہ چاہے وہ کتنی ہی لمبی عمر کیوں نہ پالے، بالآخر اسے اس دنیا سے
کوچ کرنا ہے، رخصت ہونا ہے. جیسے کہ شاعر کہتا ہے کل ابن انثى وان طالت سلامته یوما على آلة حدباء محمول. ہر انسان چاہے کتنی بھی عمر پالے اسے ایک نہ ایک دن مہذب تختے پر اٹھایا جانا ہے. اور اس دن کے بارے میں کہ جب انسان غسل کے لیے تختے پر لٹایا جاتا ہے یا کندھوں پر اٹھایا جاتا ہے، شاعر کہتا ہے سب ٹھاٹھ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا. اور بنجارا کہتے ہیں سوداگر کو، بیوپاری کو، بزنس مین کو، کہ بزنس مین آج کندھوں پر لاد چلا ہے، سارے ٹھاٹھ دھڑے کے دھڑے رہ گئے ہیں. قرآن پاک نے انسان کے اس اختتام کو مختلف پیراؤں میں بیان کیا ہے. کبھی فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو، ہر جان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. اور کبھی فرمایا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم جہاں کہیں بھی ہو موت تمہیں آ پکڑے گی، چاہے تم بلند مضبوط قلعوں میں ہی ہو. اور کبھی فرمایا یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، اے انسان تو اپنے رب کی طرف کشن چلا جا رہا ہے، بس اس سے ملنے والا ہے. مطلب یہ کہ انسان کی دنیاوی زندگی کا اختتام ایک مسلمہ اور اٹل حقیقت ہے. اور اس اختتام کا مطلب عدم محض نہیں کہ انسان فوت ہو گیا اور بس بات ختم ہو گئی، ایسے نہیں ہے، بلکہ اس اختتام کے بعد حساب کتاب کا سلسلہ شروع ہونے والا ہے کہ دنیا میں شریفانہ زندگی گزاری یا مجرمانہ زندگی اختیار کی رکھا. تو عقل و دانش کا تقاضا یہ ہے کہ اتنی بڑی حقیقت کا سامنا کرنے کے لیے تیاری کی جائے اور اس کے بارے میں فکر مند ہو جائے. مگر انسان کا معاملہ بھی بڑا عجیب ہے کہ یہ سب کچھ جاننے اور تسلیم کرنے کے باوجود بھی وہ اس طرف توجہ نہیں دیتا، اس سے نظریں چراتا ہے، بلکہ وہ اس سے راہ فرار اختیار کرتا ہے. وہ مرنا نہیں چاہتا یا کم از کم ہزاروں سال جینے کی خواہش رکھتا ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ یہودیوں کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں لَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، تم وہ سب سے زیادہ دنیا کی زندگی کے حریص ہیں، حتیٰ کہ مشرکوں سے بھی زیادہ. یود احدہم لو یعمر الف سنۃ، ان میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ کاش وہ 1000 سال جیے. ان کا دعویٰ تو یہ ہے کہ وہ اللہ کے محبوب ہیں، اس کے چہیتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کے پاس جانا پسند نہیں کرتے. چنانچہ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین ھادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. کیا یہودیوں، اگر تمہارا دعویٰ ہے کہ تم اللہ کے محبوب، اس کے چہیتے ہو دوسرے لوگوں کے بجائے، تو اگر تم سچے ہو تو موت تمنا کرو. مگر قرآن کہتا ہے وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا، مگر وہ ہرگز موت کی تمنا نہیں کریں گے. اور اس کا سبب بیان فرما دیا بما قدمت ایدیہم، اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے، یعنی اپنے اعمال جو آگے بھیجے ہیں، اس کی وجہ سے وہ موت کی تمنا نہیں کریں گے. تو بات ہو رہی تھی کہ انسان کا معاملہ بڑا عجیب ہے کہ دعویٰ کچھ ہے اور خواہش کچھ ہے.
دعویٰ تو یہ ہے کہ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے. حقیقی پائیدار اور ہمیشہ والی زندگی آخرت کی زندگی ہے، مگر اس کے لیے کچھ تیاری نہیں ہے. دنیا سے کوچ کرنے کو جی نہیں چاہتا. اور یہ کتنی نادانی کی بات ہے کہ ایک عارضی، ناقص اور ادھوری زندگی کو پائیدار اور ہمیشہ کی زندگی پر ترجیح دی جائے. اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ لوگوں کی اکثریت، ان کا حال یہ ہے، جیسے کہ اللہ فرماتے ہیں بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ. حقیقت یہ ہے کہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، جبکہ آخرت بہتر بھی ہے اور بہت بقا والی بھی ہے. تو یہ انسان کا معاملہ ہے کہ اس حقیقت کو جاننے بوجھنے کے باوجود اس کا معاملہ، اس کا طرز زندگی الٹ ہے، اس کے برعکس ہے. تو عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ اس بہتر اور ابدی زندگی کی فکر کی جائے اور اس کے لیے تیاری کی جائے. اس ابدی زندگی کی تیاری کا ایک انداز یہ ہے کہ اس عارضی اور دنیا کی زندگی کا اختتام بخیر ہو. کیونکہ یہ بات اہم ہے کہ کسی بھی چیز کا آغاز چاہے کیسے بھی رہا ہو، انجام اس کا اگر بخیر ہو جائے تو پھر خیر ہے. چنانچہ اسلام اختتام بخیر یعنی حسن خاتمہ کی ترتیب انسان کو ترغیب دیتا ہے اور تاکید کرتا ہے. اور حسن خاتمہ کیا ہے؟ حسن خاتمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کو اس کی موت سے پہلے اعمال صالحہ کی توفیق دے دے. جیسا کہ حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اذا احب اللہ عبدا استعملہ. اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو اس سے کام لیتے ہیں. قالوا کیف استعملوا؟ صحابہ اکرام نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ بندے سے کیسے کام لیتے ہیں؟ تو فرمایا یوفقہ لعمل صالح قبل موتہ. اللہ تعالیٰ اس کی موت سے پہلے اسے نیک اعمال کی توفیق دے دیتا ہے. یہ حسن ختمہ ہے. اب ممکن ہے کہ یہاں کوئی شخص شیطانی وسوسے کا شکار ہو کر کہے کہ جب موت کا وقت قریب آئے گا تو پھر نیک عمل شروع کر لیں گے. اور بہت سے لوگ اس سے ملتے جلتے خیالات کا اظہار کرتے رہتے ہیں کہ میں جب ریٹائر ہو جاؤں گا تو پھر توبہ استغفار کروں گا، نمازیں پڑھوں گا، داڑھی بھی رکھ لوں گا. لیکن حقیقت یہ ہے کہ بہت سی شیطانی چالوں میں سے یہ ایک شیطان کی سب سے خطرناک چال ہے. کیونکہ وہ آدمی کو نیکی سے نہیں روک رہا، بلکہ نیکی کی خواہش کا اظہار کروا رہا ہے اس سے. یعنی اچھی بات گویا کہ کروا رہا ہے. ظاہر میں لوگ یہی سمجھتے ہیں کتنے اچھا آدمی ہے جو اس طرح کی نیت رکھتا ہے کہ جب میں ریٹائر ہو جاؤں گا تو نیک عمل کروں گا، نمازیں پڑھوں گا. مگر حقیقت یہ ہے کہ وہ اس چال کے ذریعے انسان کو اتنا دور کر دیتا ہے کہ حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ انسان قبر تک پہنچ جاتا ہے. اور وہ یوں کہ وہ انسان کو اس کی نیکی کو یوں مؤخر کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ وہ قبر میں پہنچ جاتا ہے. تو یہ شیطان کی ایک نہایت ہی خطرناک چال ہے جسے تصفیف کہتے ہیں، یعنی عنقریب ایسے کروں گا، عنقریب ایسے کروں گا. اس شیطانی چال کو سمجھنے کے لیے ایک بات تو یہ ذہن میں رکھیں کہ موت کا کوئی معلوم وقت نہیں ہے. موت جب بھی آتی ہے اچانک آتی ہے. اگرچہ آپ دیکھتے ہوں گے کہ بسا اوقات لوگ موت سے پہلے ایک لمبا عرصہ بیمار رہتے ہیں، لیکن اس وقت چونکہ انسان بے بس ہوتا ہے، بیماری کی حالت میں کوئی نیک عمل نہیں کر سکتا،
صرف ایک خواہش رہ جاتی ہے مگر عملی طور پر کچھ نہیں کر سکتا، چنانچہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ ایک لمبا عرصہ بیمار رہنے کے باوجود جب موت آتی ہے تو اچانک ہی آتی ہے۔ اس کی موت اور اس کا خاتمہ اسی عمل پر ہوگا جس پر وہ بیمار ہو کر بے بس ہوا تھا، الا یہ کہ وہ آدمی بیماری کی حالت میں سچی توبہ کر لے اور مقدور بھر نیک عمل کرنے کی کوشش کرے تو الگ بات ہے، ورنہ اگر صرف اس پر وہ نیک عمل کو مؤخر کرتا رہے گا کہ جب میں بوڑھا ہو جاؤں گا، ریٹائر ہو جاؤں گا تو پھر نیک عمل کروں گا، تو یہ عموماً یہ ایسا ہوتا نہیں ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ مشاہدہ بتلاتا ہے کہ اکثر لوگوں کا خاتمہ اسی عمل پر ہوتا ہے جس پر اس کی زندگی گزر رہی ہوتی ہے۔ جو ان کا معمول ہوتا ہے عموماً اسی پر اس کا خاتمہ ہوتا ہے، اسی پر اس کی موت واقع ہوتی ہے۔ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ کوئی نیک عمل کرتا کرتا اچانک برے عمل شروع کر دے اور اس کی موت آ جائے، یا برے عمل کرتا کرتا اچانک نیک عمل شروع کر دے اور اس حالت پر اس کی موت آئے، ایسا بہت کم ہوتا ہے۔ ورنہ زیادہ تر ایسا ہی ہوتا ہے کہ جس حالت پر انسان کی زندگی گزر رہی ہوتی ہے اسی پر اس کی موت آتی ہے۔ اس لیے حسن خاتمہ کی انسان کو اگر فکر ہو تو ضروری ہے کہ انسان اس کے لیے ایک کوشش کرے۔ حسن خاتمہ کی تیاری کے لیے مستقبل کا کوئی وقت مقرر نہیں، اور مقرر کرنا شیطانی چال ہے۔ یہ بہت بڑا دھوکہ ہے کہ انسان نیکی کو مؤخر کر کے یہ کہے کہ میں بعد میں یہ کروں گا، اگلے سال کروں گا یا اس سے بعد کروں گا۔ اور حسن خاتمہ کی فکر اس لیے ضروری ہے کہ حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یبعث کل عبد علی ما مات علیہ، کہ قیامت کے دن آدمی اسی حالت میں اٹھایا جائے گا جس پر اس کی موت واقع ہوگی۔ یعنی اگر کوئی شخص اس محال میں اس کو موت آئے کہ وہ نماز نہیں پڑھتا تھا یا نمازوں میں سستی کرتا تھا، تو قیامت کے دن گویا اس کو اٹھایا جائے گا ایک بے نمازی کی صورت میں۔ اسی طرح اگر وہ زندگی میں شراب پیا کرتا تھا یا بدکاریاں کرتا تھا یا سودی کاروبار میں لین دین میں ملوث تھا اور ان کاموں سے سچی توبہ کرنے سے پہلے اگر اس کو موت آ گئی تو اس کا سٹیٹس وہی ہوگا جو اس کا معمول تھا۔ حسن خاتمہ کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے کیجیے کہ انبیاء علیہ السلام اپنی اپنی قوم کو اس کی وصیت کرتے رہے، جیسا کہ وصی بہا ابراہیم وبنیہ یعقوب یا بنی ان اللہ اصطفی لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اور ابراہیم اور یعقوب علیہ السلام نے اسی کی وصیت اپنی اولاد کو کی کہ ہمارے بچوں، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دین کو پسند فرمایا ہے، بس تم مسلمان ہی بننا۔ اور یوسف علیہ السلام دعا کرتے تھے کہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، کہ اے اللہ مجھے اسلام پر موت دینا اور نیکوں کے ساتھ ملا دینا، یعنی نیکی پر استقامت عطا فرمانا۔ تو حسن خاتمہ نہایت ہی انسان کا ایک اہم معاملہ ہے۔ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسی ہی دعا فرمایا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو الٹ پلٹ کر دینے والے، میرے دل کو اپنے دین پر قائم رکھ۔ تو حسن خاتمہ کے لیے فکر مند ہونا اور پھر اس کے لیے مناسب کوشش کرنا حسن خاتمہ کے لیے ضروری ہے۔ آخر میں حسن خاتمہ کی چند علامات کا ذکر کرتا چلوں کہ جن سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ کے فضل سے آدمی کا خاتمہ، اس کا انجام بخیر ہوا ہے۔ ان میں سے ایک علامت تو فوت ہونے والے کو نظر آتی ہے اور باقی کچھ دوسرے لوگوں کو بھی نظر آتی ہیں۔ جو علامت فوت ہونے والے کو نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ فرشتے جب اس کی روح قبض کرنے آتے ہیں
تو اسے جنت کی خوشخبری سناتے ہیں. جیسے کہ اللہ فرماتے ہیں ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے پھر اس پر استقامت اختیار کرتے ہیں. یعنی اللہ کو رب کہنے کا مطلب زبان سے صرف رب کہنا نہیں ہے، دل و جان سے یہ تسلیم کرتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں، اس پر اس کے تقاضوں پر عمل کرتے ہیں. تو ان لوگوں کے لیے تتنزل علیہم الملائکہ، ان کے پاس فرشتے آتے ہیں، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، غم و حزن کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون، جس جنت کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے اس کی خوشخبری سن لو. اور جیسا کہ فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اے اطمینان والی روح لوٹ چل اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ تو اس سے راضی اور وہ تجھ سے راضی، اور میرے بندوں میں شامل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا. اور حسن خاتمہ کی علامات میں سے کچھ علامات دوسروں لوگوں کو جو نظر آتی ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ موت کے وقت کسی آدمی کو کلمہ نصیب ہو جائے، اس کی زبان پر کلمہ جاری ہو جائے. جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جس کی زبان پر آخری الفاظ، آخری کلمات لا الہ الا اللہ ہوں، وہ جنت میں داخل ہو گیا. اور ایک ہے علامت جو دوسروں کو نظر آتی ہے کہ موت کے وقت پیشانی پر پسینہ آنا. جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا موت المؤمن بعرق الجبین، کہ ایک مومن کی موت پیشانی کے پسینے سے آتی ہے، یعنی موت کے وقت اسی پیشانی پر پسینہ ہوتا ہے. اور ایک ہے کہ جمعہ کے روز یا جمعہ کی شام کو انسان کو موت آ جائے. جیسے کہ حدیث میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ما من مسلم یموت یوم الجمعۃ او لیل الجمعہ الا وقاه اللہ فتنۃ القبر، کہ جو شخص جمعے کے روز یا جمعے کی شب فوت ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اسے قبر کے فتنے اور آزمائش سے بچا لیتا ہے. تو اسی طرح چند چیزیں اور بھی ہیں کہ جو آدمی شہید ہوتا ہے، شہادت جس کو ملتی ہے وہ بھی حسن خاتمہ کی علامت ہے. اور شہادت ایک تو اللہ کی راہ میں جہاد کے معنوں میں ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی شہادتیں ہیں. جس طرح حدیث میں آیا فرمایا الشہداء خمسہ، کہ شہید 5 قسم کے ہیں. ایک ہے المطعون، جو طاعون سے مر جائے، والمبطون، جو پیٹ کی بیماری سے فوت ہو جو وہ بھی شہید ہے، والغرق، جو پانی میں ڈوب کر مر جائے وہ بھی شہید ہے، وصاحب الحدم، جو کسی عمارت کے نیچے دب کر فوت ہو جائے وہ بھی شہید ہے، والشہید فی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں شہید ہونے والا بھی شہید ہے. اور ایک حدیث میں ہے والحرق شہادہ، کہ جل کر مرنے والا بھی شہید ہے. اور ایک حدیث میں ہے کہ من قتل دون مالہ فہو شہید، جو اپنے مال کا دفاع کرتے ہوئے فوت ہو جائے وہ بھی شہید ہے. اور ایک خاص شہادت عورتوں سے متعلق بھی ہے کہ دوران حمل یا زچگی کی حالت میں اگر فوت ہو جائے تو بھی شہید کہلاتی ہے. جیسے کہ حدیث میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا المرأة یقتلها ولدها جمعاء شہادہ یجرها ولدها بسرره الى الجنہ، کہ جو عورت کو اس کا بیٹا قتل کر دیتا ہے، یعنی زچگی کی حالت میں جو عورت فوت ہوتی ہے وہ اس کا بیٹا اس کو گویا کہ قتل کر رہا ہے، یعنی سبب بن رہا ہے اس کا. وہ بیٹا قیامت کے دن وہ اپنی ناف یا آمل جس کو کہتے ہیں اس کو پکڑ کر کھینچ کر اپنی ماں کو جنت میں لے جائے گا. تو یہ حسن خاتمہ کی علامت ہیں. حقیقت یہ ہے کہ آدمی جس کو حسن خاتمہ کی ارادہ ہو، وہ چاہت ہو، تو اس کے لیے لازمی ہے سب سے پہلی چیز نمازوں کی پابندی، فرائض کی، اور اس کے بعد اذکار ہیں اور
کبیرہ صغیرہ گناہوں سے بچنے کی کوشش ہے، اگر آخرت میں اگر حسن خاتمہ کی آدمی کو خواہش ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔